بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 18 سبق نمبر 18 جو ڈرامہ ہے ہوائی قلعے، اس کا عنوان ہے۔ تو اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن میں نے سے پہلے والی ویڈیو میں کر دی تھی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز یعنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر معنی یاد کیجیے، یعنی الفاظ ہیں، اس کے میننگ ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ سن لیجئے۔ دستک، دروازہ کھٹکھٹانا۔ شیخ چلی ایک فرضی کردار جس کی حماقتوں کے قصے مشہور ہیں۔ خیالی پلاؤ پکانے والا۔ معمہ، پہلی الجھی ہوئی بات۔ کوکدار کھلونا، چابی سے چلنے والا کھلونا۔ منصوبہ، تدبیر، ارادہ، مقصد یعنی پلاننگ۔ تو اگلا دیکھیے، عین وقت پر، ٹھیک وقت پر۔ استعفا، نوکری چھوڑنے کی درخواست۔ تجویز، رائے، صلاح۔ گھڑونچی، لکڑی کا وہ چوکھٹا جس پر پانی کے گھڑے رکھتے ہیں۔ وضع، شکل و صورت، حلیہ، طور طریقہ۔ مقروض، قرضدار۔ اختلاج ہونا، دل تیزی سے دھڑکنا، دل گھبرانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس کے بعد جو ہے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے جو ہے سوالات ہو گئے شروع، 9 سوالات ہیں، اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، منشی جی تار کے انتظار میں کیوں بے چین تھے؟ تو جواب دیکھ لیجیے۔ منشی جی تار کے انتظار میں اس لیے بے چین تھے کہ لاٹری کے کھلنے کا تار آئے گا، اور انہیں یقین تھا کہ لاٹری انہی کے نام کی ہی نکلے گی، تو وہ کوٹھی اور کار خریدنے کے خواب کو پورا کر سکیں گے۔ دوسرا سوال ہے، منشی جی کو 7 تاریخ کا انتظار کیوں تھا؟ اس دن لاٹری کے ٹکٹ کا نتیجہ یعنی رزلٹ آنے والا تھا، اس لیے منشی جی کو 7 تاریخ کا انتظار تھا۔ منشی جی نے لاٹری کا ٹکٹ خرید کر کیا کیا منصوبے بنا رکھے تھے؟ منشی جی نے ایک کوٹھی اور کار خریدنے کے منصوبے بنا رکھے تھے، اور ایک گاؤں اور باغ بھی خریدنا چاہتے تھے۔ چوتھا ہے، منشی جی کی بیوی ان کا مذاق کیوں اڑا رہی تھی؟ منشی جی کی بیوی ان کے خیالی پلاؤ پکانے پر ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پانچواں سوال ہے، تار کی خبر سن کر منشی جی پر کیا اثر ہوا؟ تار کی خبر سن کر منشی جی کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا۔ اب چھٹا کویشچن دیکھیے، منشی جی تار کیوں نہیں کھولنا چاہتے تھے؟ جواب، ایک تو ان کے پاس چشمہ نہیں تھا، دوسرا خوشی اور گھبراہٹ تھی، اس لیے منشی جی تار نہیں کھولنا چاہتے تھے۔ ساتواں سوال ہے، منشی جی نے دستخط کرنے کی جگہ کیا لکھ دیا تھا؟ منشی جی نے دستخط کرنے کی جگہ لکھپتی لکھ دیا تھا۔ تار کس کا تھا اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تار منشی جی کی بھابھی کا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ وہ کل شام کی ٹرین سے آ رہی ہیں۔ اس ڈرامے میں سب سے دلچسپ کردار کون سا ہے اور کیوں؟ اس ڈرامے میں سب سے دلچسپ کردار منشی جی کا ہے، کیونکہ وہ ہوائی قلعے بناتے ہیں اور آخر تک اپنے ارادے سے ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ یعنی آخر تک جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تار آنے کے بعد بھی، جب بھی ہوائی قلعہ بناتے ہی رہ جاتے ہیں نا۔ تو اب اگلا کویشچن دیکھیے، یہ اگلے صفحے پر ہے۔ خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھریے، یعنی فل ان دا بلینکس ہے، آپ کو بھرنا ہے۔ یہ دیکھیے میں نے اس میں بھر دی ہیں، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجئے۔ پہلا ہے، یعنی معلوم بھی ہے آج 7 تاریخ ہے، آج ہی تو تار آئے گا اس لاٹری کا۔ دوسرا، راستے میں تار گھر کا کوئی آدمی تو لال بائی سائیکل پر نظر نہیں آیا۔ اچھا، تم خیالی پلاؤ پکاتے جاؤ، مگر میں تو ہانڈی دیکھوں۔ بیٹھے بٹھائے، آخر یہ بڑے آدمیوں کی سی باتیں بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ میں تو باغ کے مالی کے لیے بھی اس قسم کی چارپائیاں مناسب نہیں سمجھتا۔ نہیں، تم کھولو، بسم اللہ کر کے، مجھے تو کچھ اختلاج ہو رہا ہے۔ اب غور کیجئے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ دیکھیے، ہر زبان میں الفاظ کے کچھ ایسے مجموعے ہوتے ہیں جنہیں لفظی معنی کے بجائے دوسرے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، جن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ تو یہ محاورہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جو لفظی معنی اس کے بدلے ہی کچھ دوسرا ہی معنی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ تو محاورہ بھی میں نے اپنے گرامر کی پلے لسٹ میں بنا دیا ہے، جا کر آپ دیکھ لیں گے، اور میں لنک بھی اس کی اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ آپ محاورہ پورا چیپٹر اچھے سے دیکھ لیں گے، پورے خلاصے کے ساتھ میں نے ڈیٹیلنگ میں بنا دیا یہ والا چیپٹر محاورے کا۔ تو پہلا محاورہ دیکھیے، خیالی پلاؤ پکانا، اس کا مطلب ہے ایسی باتیں سوچنا جو ممکن نہ ہو۔
ہے نا. خیالی پلاؤ پکانے کا مطلب یہ تو پلاؤ پکانا ہے تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو باتیں ناممکن ہیں کری جانی. زٹیں اڑانا یعنی شیخی بگاڑنا یعنی لمبی لمبی ہانکنا. ناک میں دم کرنا بہت پریشان کرنا. سر کھانا بحث کرنا. اوپر دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. تو یہ محاورے جو ان کے جملے بنانے یعنی سینٹنس بنانے تو یہ بھی میں نے آپ کی آسانی کے لیے بنا دی ہیں, دیکھ لیں گے آپ لوگ. تو دیکھیے پہلا محاورہ خیالی پلاؤ پکانا ایسی باتیں سوچنا جو ممکن ہو, اس کی میننگ ہے. اور دیکھیے جملہ یہ رہا, میرا بھائی ہمارے پہاڑ پر چڑھنے کی خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے. زٹیں اڑانا یعنی شیخی بگاڑنا. علی کو زٹیں اڑانے کی عادت ہے. ناک میں دم کرنا بہت پریشان کرنا. پڑوس کے بچوں نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے. سر کھانا بحث کرنا. اسلم کو بلا وجہ سر کھانے کی عادت ہے. ٹھیک ہے, اب اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں. ڈرامے کی کہانی مختصر طور پر اپنی زبان میں لکھیے. تو ڈرامے جو ہم پورا پڑھ کر میں نے سنا دیا, اس کی کہانی کو جو ہے اپنی زبان میں لکھنا ہے یعنی بغیر مکالمے کے بغیر ڈائلاگ بازی کے, نا. تو یہ بھی میں نے آپ کی آسانی کے لیے تیار کر دیا, یہ دیکھ لیں گے آپ. یہ دیکھیں یہاں پر اس ڈرامے میں منشی جی اور ان کی بیوی کی نوک جھوک پیش کی گئی ہے. ایک طرف منشی جی کی بیوی گیلی لکڑی سے کھانا پکا رہی ہے اور بڑبڑا رہی ہے. دوسری طرف منشی جی لاٹری کے ٹکٹ کو لے کر شور مچاتے ہیں. اتنے میں منشی جی کا بھائی سلیم آتا ہے اور بتاتا ہے انہوں نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے. اس ٹکٹ کے سارے بہت سارے ہوائی قلعے بنائے ہیں. سلیم منشی جی کو سمجھاتا ہے کہ اس طرح لاٹری ٹکٹ کے سارے ہوائی قلعے بنانا ٹھیک نہیں, مگر منشی جی نہیں مانتے. صرف انہیں تار آنے کا انتظار ہے, اور تار آتا بھی ہے جس سے منشی جی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. گھبراہٹ میں تار بیوی سے کھلواتے ہیں اور سلیم سے پڑھواتے ہیں. سلیم انہیں بتاتا ہے کہ یہ تار لاٹری کا نہیں محمود بھائی کا ہے جو کل شام کی ٹرین سے آ رہے ہیں. یہ سن کر منشی جی کو چکر آ جاتا ہے اور ان پر بجلی سی گر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہو گیا پورے ڈرامے کا خلاصہ. اب اس کے اگلے صفحے پر ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیے عملی کام یہ پریکٹیکل ورک ہے. اس ڈرامے کو استاد کی مدد سے اسکول میں اسٹیج کیجیے. یعنی ہمیں ڈرامہ تیار کر کے اسکول میں اس کو پیش کرنا ہے. تو آج کل ہم لوگ تو اسکول جا ہی نہیں رہے نا, کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے. تو جب لاک ڈاؤن کھلے گا اسکول جائیں گے. تو اپنے استاد سے آپ کہیے گا کہ اس ڈرامے کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے اس ڈرامے سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ ڈرامے میں کام کرنے والوں کو کردار کہتے ہیں. کردار یعنی کیریکٹر. اور دو کرداروں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں. مکالمہ یعنی ڈائلاگ, ہے نا. جو جب ڈرامہ ہوتا ہے تو اس میں جو کیریکٹر ہوتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا, ڈائلاگ بولتے ہیں, تو اس کو مکالمہ کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے نا. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے, امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے, جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجیے, اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ حافظ.